بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن امان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل اور محبت الہی بیان کیا تھا۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و شکر کے بارے میں بیان ہے۔ سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا سنا کریں اور کمنٹس کریں۔ اگر میں کچھ غلطی کرتا ہوں تو وہ بھی اس کی نشاندہی کریں۔ تو شروع کرتے ہیں صبر و شکر کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں وہ بڑی سے بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں جو اس آسمان کے نیچے نوح انسان کے کسی فرد کو حاصل ہو سکتی تھی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ دل میں کبھی فخر و غرور نے اپنا عکس نہیں ڈالا۔ آپ نے فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، یعنی میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر فخر نہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا میں فتح مکہ کے موقع پر ذی طوا میں پہنچے اور دیکھا کہ خدا نے آپ کو فتح کی عزت عطا کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر توقف کیا تاکہ اپنا سر خدا کے سامنے جھکا لیں۔ پھر یہاں تک آپ جھکے کہ آپ کی تھوڑی قریب تھی کہ قجازہ کی لکڑی سے جا مل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت اور تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا تو آپ کو بے گناہ اور معصوم بنا چکا، اب آپ کیوں یہ زحمت اٹھاتے ہیں؟ ارشاد ہوا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ فوراً سجدہ میں گر پڑتے تھے۔ قبیلہ ہمدان کے سلام لانے کی خبر جب آپ کو پہنچی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ اور کسی بات کی آپ کو خبر دی گئی تو آپ نے فوراً سجدہ الہی بجا لائے۔ وحی کے ذریعہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا اس پر خدا درود بھیجے گا، تو اس رفع منزلت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، اور جب مقام زعرہ کے قریب پہنچے تو سواری سے اتر گئے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک بارگاہ الہی میں دعا کی، پھر سجدہ میں گئے اور دیر تک اسی حالت میں پڑے رہے، پھر سر اٹھا کر بدستور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور پھر دیر تک سجدہ میں رہے، پھر اٹھ کر تضرع کے ساتھ دعا شروع کی اور اس کے بعد جبین نیاز خاک پر رکھی۔ اس دعا اور سجود سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میں نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے خدا سے دعا مانگی تھی جس کا ایک حصہ مقبول ہوا۔ میں شکر کے لیے سجدہ میں گرا، پھر مزید درخواست کی، اس نے وہ بھی قبول کی۔ میں سجدہ شکر بجا لایا اور پھر دعا وزاری کی، اس نے اس کو بھی درجہ استجابت بخشا، اور پھر میں سجدہ میں گر پڑا۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی وصف کو نمایاں فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الأولی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
اما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ سورۃ الضحیٰ آیت 1 سے 11 تک۔ ترجمہ: اے پیغمبر، دن کے پہلے پہر کی قسم اور رات کی قسم، جب وہ پردہ ڈال دے کہ تیرے پروردگار نے نہ تو تجھ کو چھوڑا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا، یقیناً تیری پچھلی زندگی پہلی سے بہتر ہے۔ وہ تجھ کو وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھ کو یتیم نہیں پایا تو اپنی پناہ میں لے لیا، اور تجھ کو راہ حق کا جوئیاں پایا تو اس نے سیدھی راہ دکھائی، اور تجھ کو مفلس پایا تو غنی کر دیا۔ ان تینوں نعمتوں کے شکر میں یتیم پر ظلم نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا، اور اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرتے رہنا۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ، اس سورت کا ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانحیات کا حرف بے حرف شاہد ہے کہ آپ عمر بھر کیوں کر اس ارشاد ربانی کی تعمیل کرتے رہے۔ صبر کا مفہوم بالکل شکر کے مخالف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں یہ دونوں متضاد اوصاف ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملاً دونوں کے اظہار کا موقع ملا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مصیبت کس پر آئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ پیغمبروں پر، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ لوگوں پر۔ واقعات بھی اسی روایت کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ سرور انبیاء تھے، اس بنا پر دنیا کے شدائد و مصائب کا بار اس مقدس گروہ میں سب سے زیادہ آپ کے دوش مبارک پر تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آپ کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ کہف میں ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے پیغمبر، جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، تم بھی صبر کرو۔ آپ ابھی پیدا نہ ہوئے تھے کہ والد نے انتقال کیا، عہد طفولیت میں تھے کہ سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اس کے 2 برس کے بعد دادا نے، جن کی نگاہ لطف زخم یتیمی کا مرہم تھا، وفات پائی۔ نبوت کے بعد ابو طالب نے، جو قریش کے ظلم و ستم کے سپر تھے، یعنی ان کے لیے ڈھال تھے، مفارقت کی یعنی وفات پا گئے۔ محرم اسرار ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اس ہجوم مصائب میں آپ کی تنہا مونس غم خوار تھیں، موت نے ان کو بھی اس زمانہ میں آپ سے علیحدہ کر دیا۔ والدین اور بیوی کے بعد انسان کو سب سے زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ جس کی مفارقت کا زخم تمام عمر مندمل نہیں ہوتا، یعنی زخم نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و ذکور حسب اختلاف روایت سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 تھی۔ لڑکیوں کی تعداد 4 تھی، لیکن ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا سب نے کم سنی یا جوانی میں آپ کی نگاہوں کے سامنے جان دی۔ ان واقعات پر اگرچہ کبھی کبھی آپ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں، لیکن زبان اور دل پر ہمیشہ صبر و سکینت کی مہر لگی رہی، اور کبھی کبھی کلمہ زبان مبارک سے ایسا نہیں نکلا جس سے کارکنان قضا کی شکایت کا پہلو نکلتا ہو۔ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سن 8 ہجری میں وفات پائی تو تجہیز و تکفین کے متعلق آپ نے خود بنفس نفیس ہدایات دیں۔ جنازہ قبر کے سامنے رکھا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن زبان مبارک سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ حضرت زید پروردہ خاص اور حضرت جعفر ابن عم، جو حضرت علی کے بھائی تھے، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ غزوہ موتہ میں ان کی شہادت کی خبر آئی تو چشم مبارک اشک آلود ہو گئی، لیکن اسی اثناء میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نوا کی آواز آئی تو آپ نے منع کرا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسہ جس سے آپ کو محبت تھی، مبتلا نزع ہوا تو صاحبزادی نے بلا بھیجا، لیکن آپ نے اس کے جواب میں سلام کے بعد یہ پیغام بھیجا۔ ترجمہ: اللہ نے جو لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو دیا وہ بھی اسی کا ہے۔ اس کا ہر کام وقت مقرر پر ہوتا ہے، صبر کرو اور اس سے خیر طلب کرو۔ صاحبزادی نے دوبارہ اصرار سے بلایا۔ آپ چند صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔
بچہ آپ کی گود میں رکھ دیا گیا اور دم توڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، جذبہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھا ہے۔ خدا اپنے بندوں میں سے رحم دلوں پر ہی رحم کرتا ہے۔ ایک بار آپ سعد بن عبادہ کی عبادت کو تشریف لائے اور ان کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ انتقال کر گئے۔ صحابہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ رو پڑے تو آپ کو روتے دیکھ کر صحابہ بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوں کے غم کو منع نہیں کرتا، لیکن زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے کی وفات کے وقت جب آپ کی آنکھوں سے اشک محبت جاری ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا، یہ رحمت و شفقت ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے دوبارہ گزارش کی، ارشاد ہوا، ترجمہ: آنکھ اشک ریز ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی مرضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تیرے فراق میں بہت غمگین ہیں۔ سامعین کرام، یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و شکر۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننا اور ان پر درود بھیجنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔